اللہ رب العزت قرآن مجید کی سورۃ النساء میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے اپنے رسولوں کو نہیں بھیجا سوائے اس لیے کہ آپ میرے حکم سے ان کی اطاعت کریں۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے، یعنی وہ گناہ کر بیٹھے تھے، معصیت کر بیٹھے تھے، انہیں چاہیے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں جائیں، انہیں چاہیے کہ وہ حضور کی چوکھٹ پہ جائیں، انہیں چاہیے کہ وہ حضور کے پاس آئیں اور پھر فاستغفروا اللہ، اور پھر وہ استغفار کریں، پھر وہ اللہ رب العزت سے معافی طلب کریں، پھر اللہ رب العزت سے بخشش طلب کریں۔ واستغفر لهم الرسول، پھر وہ حضور سے عرض کریں، حضور سے التجا کریں، التماس کریں، اپنی درخواست پیش کریں کہ حضور آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کریں، آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری بخشش و مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اور پھر لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر یقیناً تم اللہ رب العزت کو نہایت معاف فرما دینے والا، نہایت رحیم اور کریم پاؤ گے۔ عزیزان محترم، ایک دلچسپ بات ہے کہ یوں تو معصیت انسان اور خدا کے مابین معاملہ ہے، عصیان، معصیت، گناہ کا سرزد ہو جانا، یہ انسان اور خدا کے مابین معاملہ ہے، تو اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیوں آیا؟ عصیان انسان کرتا ہے مگر معصیت خدا کی ہے، گناہ انسان کرتا ہے مگر نافرمانی خدا کی ہے، غلطی انسان سے سرزد ہوتی ہے مگر نافرمانی خدا کی ہے، استغفار انسان کرتا ہے، معاف کرنے والا خدا ہے، توبہ انسان کرتا ہے اور توبہ قبول کرنے والا خدا ہے، تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیوں آیا؟ عزیزان محترم، وہ اس لیے کہ یوں تو انسان استغفار کرتا ہے، یوں تو انسان توبہ کرتا ہے، مگر خدا توبہ قبول کرے یا نہ کرے وہ اس کی مرضی ہے، وہ آپ کو معاف کرے یا نہ کرے وہ اس کی مرضی ہے۔ مگر اس آیہ کریمہ سے اندازہ ہوا، خدا فرماتا ہے کہ اگر آپ صحیح معنوں میں استغفار کرنا چاہتے ہو، صحیح معنوں میں بخشش و مغفرت حاصل کرنا چاہتے ہو، صحیح معنوں میں میری بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتے ہو، صحیح معنوں میں چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں، میں تمہیں بخش دوں اور میں تمہاری توبہ قبول کروں، تو پھر چاہیے کہ تم حضور کی بارگاہ میں جانا اور حضور سے عرض کرنا کہ میرے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کریں، توبہ کی دعا کریں، اور جب آپ حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو پھر میں آپ کی توبہ قبول کرتا ہوں، میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں، آپ کو مغفرت سے سرشار کر دیتا ہوں۔ عزیزان محترم، جب معاملہ فقط انسان اور خدا کے درمیان ہوتا ہے تو خدا کی مرضی ہے، وہ معاف کرنے کا ارادہ کرے یا نہ کرے وہ اس کی رضا ہے، توبہ عطا کرے یا نہ کرے اس کی رضا، اس کی مرضی ہے۔ مگر جب خدا اور انسان کے مابین اس معاملے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا واسطہ و وسیلہ شامل حال ہو جاتا ہے تو توبہ اور مغفرت یقینی ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم
اپنی مغفرت، بخشش اور توبہ کو یقینی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ اور واسطہ پیش کریں۔